بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان افغان پیس پروسیس کو بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف لے کر آ رہا ہے اور بھارت اس پروسیس کو ناکام کرنے کے لیے، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے اپنی ہر حد پار کر رہا ہے۔ اس حوالے سے چند نئی اپڈیٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے ترکی کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان پاکستان کے لیے۔ حال ہی میں ترکی پر جو پابندیاں لگی تھی، جس کے بعد بھارت میں جشن منائے جا رہے تھے، اس جشن کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی جو ترکی کے اس اعلان کے بعد ماتم میں تبدیل ہو گئے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو آخر میں ڈیٹیلز دیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پاکستان افغانستان میں پیس پروسیس کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور اس عمل میں کامیابیوں سے ہمکنار ہونے لگتا ہے، تو بھارت اور امریکہ میں کچھ اس پیس پروسیس کے مخالف ایلیمنٹس اس پیس پروسیس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امریکہ یہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس سب کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، لیکن بھارت بھی امریکہ سے کہتا ہے کہ آپ کے کہنے پر ہم نے یہاں پر اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے اور اب یہاں آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہمیں اس پیس پروسیس میں بھی شامل نہیں کر رہے۔ جہاں تک ٹرمپ انتظامیہ کی بات ہے تو ٹرمپ جانے سے پہلے ہی یہ کامیابی کا صحرا اپنے سر کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم جو بائیڈن کی بات کریں اس کی کیا پالیسیز ہوں گی وہ تو ہمیں 20 جنوری کے بعد ہی واضح ہوں گی۔ لیکن اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو جو بائیڈن مسلم ممالک کے ساتھ امن اور دوستی کا خواہاں کبھی بھی نہیں رہا، وہ دوست بن کر مسلم ممالک کو یوز کرنا چاہتا ہے اور بڑی خطرناک پلاننگز ہوتی ہیں اس کی۔ ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان، انڈیا، عرب ممالک ان کی کبھی بھی نہیں ہے، اصل جنگ ہے امریکہ کی، چین کی اور روس کی۔ باقی سب ممالک صرف استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے خزانوں پر ان کی نظر ہے، اگر پاکستان کا نیوکلیر پروگرام یہ رول بیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ بھارت مضبوط ہو۔ اور بھارت کیوں مضبوط ہو؟ تاکہ چین خطے میں سپر پاور نہ بن سکے، خطے میں کوئی ایسا ملک ہو جو چین کو کنٹرول کر سکے۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبی بحث ہے۔ پیس پروسیس کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کو ون بائی ون کر کے بتائیں گے، ایک ترتیب میں بتائیں گے تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ 16 دسمبر کو پرائم منسٹر عمران خان کی افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر آفس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان ایک کلیئر میسج دیتے ہیں بھارت کو، امریکہ کو، کہ ہم جس امن پروسیس کی، جس پیس پروسیس کی حمایت کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم افغانستان میں خالص امن چاہتے ہیں۔ اس پیس پروسیس کی کامیابی کے بعد کوئی بھی باہر سے آ کر افغانیوں کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا۔ افغانیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ پیورلی افغانیوں کے اپنے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ یہ اصل لڑائی جو چل رہی ہے وہ امن پروسیس کے بعد کیا ہونا ہے اس کی لڑائی ہے۔ تو عمران خان نے ایک کلیئر میسج دیا ہے بھارت کو بھی اور امریکہ کو بھی، لیکن امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو بس اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن یہ موت ہے بھارت کے لیے، کیونکہ بھارت نے وہاں پر جو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اس نے جو بڑی لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہمیشہ کے لیے افغان سرزمین اس کے کنٹرول میں رہے گی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی، کیونکہ اگر افغان بارڈر پر پاکستان نے سکھ کا سانس لیا تو سارا جو پریشر ہے وہ بھارت پر پڑے گا۔ یہ بھارت کی بڑی پرانی اور بڑی لمبی اور کامیاب پلاننگ تھی جس کو پاکستان نے، جس کو عمران خان اور جنرل باجوہ نے مل کر بڑی کامیابی سے اس کو ناکام بنایا۔ ایران میں بھی بھارت اپنے پنجے گاڑ چکا تھا، افغانستان میں بھی گاڑ چکا تھا، اور پاکستان اتنی کامیابی سے اس کو آؤٹ کر رہا ہے۔ ایران پر ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یا آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ویڈیو بنا کر بتائیں گے، وہاں بھی پاکستان بڑی خوبصورتی سے کھیل رہا ہے۔ تو عمران خان کی اشرف غنی سے کال کرنا اور اس کے بعد یہ پریس ریلیز کرنا، یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑا جھٹکا کیا لگا کہ افغان طالبان کی ٹیم جو پاکستان آئی، کیونکہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے تو یہاں سے نکلنا ہے، اصل ایشو ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ افغان طالبان ملا برادرز کبھی بھی عمران خان کے ساتھ یا ISI کے ساتھ بیٹھیں، تو ان کی ٹیم پاکستان آئی، پاکستان نے اوپنلی ان کا ویلکم کیا، شاہ محمود قریشی نے ان کو ریسیو کیا،
تو یہ ایک طرح سے میسج تھا کہ ہم افغان طالبان کو اگلی ایڈمنسٹریشن کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ افغانستان کے اندر جو افغان حکومت ہے وہ بھی پاکستان سے بات کرتی ہے، اپنے مسائل لے کر آتی ہے، پھر افغان طالبان وہ بھی پاکستان کی عزت کرتے ہیں، پاکستان کی بات مانتے ہیں، پاکستان سے بات کرتے ہیں، اور جو ان کا شمالی اتحاد ہے وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، وہ بھی پاکستان کی بات سنتا ہے۔ تو اس وفد کا اوپنلی پاکستان آنا ایک کلیئر میسج تھا کہ ہم اگلی حکومت افغان طالبان کی دیکھ رہے ہیں اور انہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد افغان طالبان نے جو ٹی ٹی پی کو ایک میسج دیا، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کو ایک میسج دیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ طالبان کا نام استعمال نہیں کر سکتے، اور آپ پاکستان میں کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کی تو یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوگی اور یہ بالکل غیر شرعی کارروائی ہوگی۔ یہ بھارت کے لیے ایک اور بہت بڑا جھٹکا تھا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس پیس پروسیس کا جو سب سے بڑا مخالف تھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی مخالفت کرتا رہا، وہ یو ایس آرمی کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مارک ملے تھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی، اس پیس پروسیس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ جنرل مارک ملے کی ملاقات ہوئی دوحہ میں افغان طالبان کے لیڈرز کے ساتھ۔ اب وہاں ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور یہاں پر یو ایس کی ایک بہت بڑی ایئر بیس، باگرام ایئر بیس پر راکٹ سے حملے کیے جاتے ہیں اس پیس پروسیس کو سبوتاش کرنے کے لیے اور افغان طالبان کا ڈائیلاگز پر سے دھیان ہٹانے کے لیے۔ اب افغان طالبان جو ون ون پوزیشن میں ہیں، جن کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، جن کی ساری باتیں مانی جا رہی ہیں، وہ کیوں اس قسم کے حملے کریں گے؟ یہ حملے داعش نے کیے ہیں، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے، اور داعش کو کنٹرول کون کر رہا ہے، داعش کو سپانسر کون کر رہا ہے، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن بھارت ایک بار معاملات کو اتنا بگاڑنا چاہتا ہے کہ یہ دوبارہ سنبھل نہ سکیں۔ اب آپ سچویشن دیکھیں کہ ایک طرف طالبان کی پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف دوحہ میں امریکن جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں باگرام ایئر بیس پر 12 راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، جن میں سے 7 کو ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے اور 5 راکٹ فائر ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ اب اگلی خبر جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس سے بھی بھارت کی امیدوں پر بری طرح سے پانی پھر گیا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگا دی ہیں، اور وہ پابندیاں لگانے کی وجہ کیا ہے کہ ترکی روس سے S-400 سسٹم خرید رہا ہے۔ S-400 اس وقت تک دنیا کا سب سے خطرناک ترین سرفیس ٹو ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ امریکہ کا انتہائی خطرناک طیارہ F-35 جو اسرائیل کے پاس ہے اور جس کے حصول کے لیے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم بڑے آرام سے چند سیکنڈز کے اندر F-35 طیارے کو گرا سکتا ہے۔ تو ترکی نے اگر S-400 سسٹم لے لیا ہے تو امریکہ کے جدید ترین طیارے F-35 کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ ترکی نے امریکہ کے اس اقدام پر کافی افسوس کا اظہار کیا تھا اور بتایا تھا کہ ترکی اور امریکہ کا جو اتحاد ہے، خاص طور پر جو نیٹو اتحاد ہے، اس میں ترکی نیٹو کا ایک قدیم ترین اتحادی ہے، اور نیٹو کی دوسری بڑی فوج جو ہے وہ ترکی کی ہے۔ تو امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگا کر ترکی کی خود مختاری پر حملہ کیا ہے، یہ ترکی کا کہنا تھا۔ دوسری طرف روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، انہوں نے بھی بیان دیا کہ یہ پابندیاں لگانا جو امریکہ کا فیصلہ ہے، یہ صرف اور صرف امریکہ کی اکڑ ہے، اپنی طاقت کے اکڑ میں وہ لاقانونیت کے مظاہرے کرتا ہے اور جو چاہے جب چاہے جس ملک پر چاہے پابندیاں لگا دیتا ہے۔ اب جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان پابندیوں کی وجوہات کیا تھی۔ ایک تو امریکی ٹیکنالوجی کی ویلیو نہیں رہی تھی اس خطے میں، دوسری گریس کا پریشر تھا، فرانس کا پریشر تھا، اور سب سے بڑھ کر بھارت کا پریشر۔ جو ہی ترکی پر پابندیاں لگی، پورے بھارت میں جشن منائے جا رہے تھے، شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ایک تو ترکی کے ڈرونز جن کی کارکردگی پوری دنیا نے دیکھی آرمینیا آذربائیجان جنگ میں، اور دوسرا ترکی کے T-129 ہیلی کاپٹرز جن کی ڈیل ترکی نے پاکستان کے ساتھ 2018 میں کی تھی، اور یہ $1.5 بلین کی ڈیل تھی، جس کے تحت ترکی نے دنیا کے خطرناک ترین ہیلی کاپٹرز پاکستان کے حوالے کرنے تھے، اور یہ 30 ہیلی کاپٹرز تھے۔
جو جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل ہیں، کسی بھی طرح کے موسم میں لڑ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس میں جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم لگا ہوا ہے، ریڈار وارننگ سسٹم لگا ہوا ہے، لیزر وارننگ سسٹم لگا ہوا ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجیز وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو چین بھارت پر استعمال کرتا ہے، اور بھارت آلریڈی ان سے پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کس قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ان کے اندر جیمنگ کیپیبلٹی بھی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ جو مرضی پابندیاں لگا لے، جو کچھ بھی کر لے، پاکستان کے جو آرڈر ہیں وہ ہم ان کو پورے کر کے دیں گے کسی بھی صورت میں۔ ترکی کے اس اعلان کے بعد بھارت میں جو جشن منائے جا رہے تھے وہ ماتم میں بدل گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔